أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ ترجمہ: یاد رکھو وہ لوگ جو اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ سن رکھو جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے اس کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس لیے کہ اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بخاری اس کی تفسیر جو ہے سورہ ہود میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقع پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اندھیروں میں جب وہ اپنے بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے تو وہ اس وقت بھی ان کو دیکھتا ہے اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو وہ پھر بھی نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ۔ آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی ہے وہ جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ فوراً جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا آج جو ہے 12واں پارہ الحمدللہ شروع ہوا ہے، تو اس میں جو پہلی آیت ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے بھی دابہ ہیں، چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، ان کی روزیاں، ان کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جاندار کو کیا ہم رزق دیتے ہیں، کیا ہم کھلاتے ہیں؟ آپ دیکھیے سمندر میں کتنی زیادہ اسپیشیز ہیں، کتنی خلقت ہے، سب سے زیادہ جو اسپیشیز پائی جاتی ہیں جاندار کی جو قسمیں ہیں وہ سمندر میں پائی جاتی ہیں، تو کیا ان کو کون رزق دیتا ہے؟ کون انہیں دانہ ڈالتا ہے؟ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کچھ دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ پکڑ کر نکال دی جاتی ہیں، باقی کسی بھی جاندار کو رزق نہیں دیا جاتا۔
اور وہ بھی دانہ جو ڈالا جاتا ہے وہ کسی وقت پر ڈالا جاتا ہے جب کہ انہیں پکڑنے کا جو ہے مقصد ہوتا ہے۔ تو سمجھانے کا، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاندار جن کو تم نیچے تک اندر دیکھ بھی نہیں سکتے، یا جو آسمانوں میں تیر رہے ہیں، آسمان میں اڑ رہے ہیں، جو کیڑے مکوڑے زمین پر رینگ رہے ہیں، کیا ان کی رزق ذمہ دار تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو چلا رہا ہے؟ کیا کہ یہاں انسان واقعی ایمان کے ساتھ جو اگر غور کرے تو یہی ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہو یا جن ہوں، چھوٹی یا بڑی جو ہے جاندار ہوں، ہر ایک کو اس کی نوع یا جنسی ضروریت کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وہی ہے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور سونپے جانے کی۔ تو یہ مستقرن اور مستودعن کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک منتہائی سیر یعنی کہ زمین میں چل پھر کر جہاں اس کے چلنے کی انتہا ہو مستقر ہے، اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے، یعنی کہ بعض کے نزدیک رحم مادر مستقر ہے اور جہاں وفات پائے وہ مستودع ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ امام شاکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد زمین پر جو ہے محل استقرار، اور مستودع سے مراد رحم مادر جو اس کے قائم مقام ہو جیسے انڈا وغیرہ ہے، اور مستقر سے مراد زمین کے جو ہے اوپر استقرار مراد لینے کے لیے انہوں نے آیت کریمہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ سے استدلال کیا ہے۔ بہرحال جو بھی مطلب لیا جائے، آیات کا مفہوم واضح ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مستقر اور مستودع کا علم ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے وہ جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہی بات صحیح حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی تھی، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2653 اور صحیح البخاری حدیث نمبر 3191۔ اب اس کے بارے میں کئی جگہ اور فرمایا گیا ہے کہ تم یہ جو غور کرو کہ 6 دن میں کیوں منایا، کیونکہ کافر اور مشرک اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے وہ اس طرح سے سوال کرتے تھے کہ تمہارے رب نے جہنم پر 19 فرشتوں کو کیوں رکھا، 20 کو کیوں نہیں رکھا، یا 6 دن میں کیوں نہیں بنایا۔ اس طرح کے لوگ جو ہے نہیں ماننے والے سوال کرتے ہیں 7 دن میں کیوں نہیں بنایا۔ تو یہ جو ہے ہمیں ایز اٹ از قبول کرنا ہے کہ یہ 6 دن سے مراد یہی ضروری دن نہیں ہے جو ہمارے صبح اور شام ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دن سے مراد وہ دن ہے جو واقعی واللہ عالم وہ جانتا ہے کہ اس کی میعاد اور اس کا جو ہے وقت کیا ہے، لیکن ہم یہ واقعی پورے ایمان کے ساتھ یہ قبول کرتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی یہ آسمان اور زمین یوں ہی عبث اور بلا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد انسانوں اور جنوں کی آزمائش ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ فوراً جواب دیں گے کہ یہ تو جادو ہے کھلا ہوا، یعنی کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا تصور نہیں کرتے تھے۔ اور ذرا یہ سوچیں کہ کون ہے جس نے ہمارے ہاتھ اور پیر بنائے، جس نے ہمارا چہرہ بنایا، جس نے ہماری آنکھیں بنائی، تو واقعی ان کو یقین آ جاتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مان کے دینا چاہتے تھے، اور وہ جو کچھ بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے اسے جادو اور جادوگر قرار دیتے۔ پھر ہے ہماری آیت نمبر 8، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت کے لیے پیچھے ڈال دیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے، سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں ہے، تو پھر جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے پہلی بات اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی
کہ وہ عذاب جن کو یہ مانگ رہے ہیں کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ٹلنے والا نہیں ہے، اور جس کی ہنسی وہ اڑا رہے تھے وہی چیز انہیں گھیرنے والی ہے، گھیر لے گی، کیونکہ یہ استہزاء ہی ہے ان کا، یہ جلدی طلب کرنا عذاب کو۔ بہرحال میں یہ سمجھانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تاخیر ہے اس پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ وہ جو کہ دنیا کی بہت آسائشیں ان کے پاس ہیں اور ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ہی جو ہے اس کے پسندیدہ بندے ہیں شاید، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مہلت دی ہوئی ہے، جبکہ یہ مہلت اللہ تعالیٰ اکثر ان لوگوں کو دیتے ہیں جو غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور تاخیر کسے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جو لوگ کہ دنیا سے فائدہ اٹھا لیں جتنا انہیں اٹھانا ہے، کیونکہ اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اللہ نہ کرے آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے ہوش اس کے جو ہے ہوش نہیں رہتے کہ وہ ایمان کو قبول کر لے یا ایمان یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور کرے۔ پھر کہا گیا کہ اگر ہم انسان کو کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر لے لیں تو حالت کیا ہو جاتی ہے کہ وہ نا امید بن جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام حالت ہے جو اکثر ہم پر بھی طاری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہ انسانوں میں عام طور پر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور اس میں جو ہے اگلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ نا امیدی کا جو تعلق ہے وہ مستقبل سے ہے، اور ناشکری کا جو تعلق ہے وہ پاسٹ سے ہے، ماضی سے ہے، اور حال سے بھی ہے، یعنی کہ پریزنٹ سے بھی ہے۔ جو گزر چکا اس کے بارے میں بس کمیاں دیکھنا، کمیاں تلاشنا، جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچتے رہنا، اور جو چاہیے بس اس کے بارے میں سوچنا کہ کیوں نہیں ہے، اور جو آنے والا کل ہے، جیسے ہمارے کیا حالات ہیں، ہم فکر مند رہتے ہیں ہماری زندگی کا کیا بنے گا، مجھے یہ ہو گیا ہے تو آگے کیا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا حالات چل رہے ہیں۔ اس طرح سے انسان ہر وقت خوف کا اور غم کا شکار رہے اور ناشکری کے جذبات اس کے اندر آتے رہتے ہیں، تو یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے جو اپنی نعمت کا ذائقہ چکھایا وہ یاد نہیں، یعنی کہ انسان شکر گزاری کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا عطا کیا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ لے لیا ہے تو بے شک وہ اسی کا تھا، اور یہ کہ وہ دوبارہ دینے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ آزماتے ہیں کہ کون ہے جو میری عطا کے بارے میں، میری رحمتوں کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تو وہ انسان کہ جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے وہ تو خوشی سے آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ سب کچھ کیا کر دیتا ہے، قربان۔ اور وہ بندے جو نا امید اور ناشکری پن کا اختیار ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں پر ذکر ہے، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے ان کا، یا ایمان نہیں ہوتا کسی درجے کا۔ پھر ہماری ایک آیت ہے اسی سے جڑی ہوئی آیت ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں، اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی ترانے والا اور شیخی خور ہے۔ سوائے اس کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو دیکھیے یہ اسی انسان کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جو نعمت کا ذائقہ چکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لے لے ہم، تو نا امید اور ناشکرے پن کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو وہی انسان کہ جب اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے، جو سختی پہنچ چکی ہے، اس کے بعد تو وہ کیا کہنے لگتا ہے کہ برائیاں بھی چلی گئی مجھ سے، یعنی کہ میں جو ہوں بالکل پاک اور صاف ہوں، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ سختیوں کا دور گزر گیا، اب اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جیسے کہ عام حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے بھی اپنے گنہگار بندوں کے حالات کیا ہیں کہ اگر ذرا سی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی یا کہیں سے بھی دنیا کی کوئی نعمت دولت عطا فرماتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں کہ بس جیسے کہ اب کچھ نہیں ہونا، آرام سے سونا ہے، آرام سے دن گزارنا ہے، اور روٹین میں ہماری کوئی بھی ایسی جو ہے کوششیں نہیں رہتی کہ جس میں یہ جو ہے نظر آئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ، یا نمازوں میں ہمارے خشوع اور
خضوع باقی رہے، بلکہ ہمیں دنیا کی اور بہت ساری جو ہے فکریں لگ جاتی ہیں کہ ہمیں اور سے اور زیادہ جو ہے مل جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا اترانے والا ہے اور شیخ کور ہے، فرحن اترانا، اور فخور جو ہے شیخ کور انسان، یعنی کہ فخر کرنے والا، بیان کرنے والا اپنی نعمتوں کو اور اترانے والا۔ تو جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے نا اس پر اترانا ہے اور فخر غرور کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اہل ایمان اور صاحب اعمال صالح جو ہوتے ہیں اس سے الگ ہیں، مستثنیٰ ہیں، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ بندے میرے جو صبر کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ صبر کے ساتھ اعمال صالحہ بہت ضروری ہے۔ صبر کا میں نے آپ کو کل بھی جو پچھلی آیات میں گزر چکا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتی ہے کہ صبر کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے مکمل طور پر، بلکہ صبر نیکی پر جم جانا ہے، برائیوں سے دور رہنا ہے، نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو بچانا ہے، خوش رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری اختیار کرنا ہے، ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا ہے، یہ صبر ہے۔ اور ساتھ میں اعمال صالحہ تو خود بخود کرے گا وہ، تو یہ اعمال صالحہ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ لگا ہوا ہے اپنے رب کے لیے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اور بڑا اجر بھی ہے۔ یعنی اہل ایمان جو ہے راحت ہو یا فراغت یا تنگی ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999، اور ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا مومن کو جو بھی فکر اور غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ مسند احمد کی ہے 4 اور 3 ہے، اس میں حدیث نمبر پڑا ہوا، سورہ معارج کی بھی میں بھی ہے یہی مضمون، آیت نمبر 19 سے لے کر 22 میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے آئے گی۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر صبر اور اعمال صالحہ کو جوڑ رہے ہیں کس کے ساتھ؟ مغفرت اور اجر کبیر کے ساتھ۔ تو ہر حالات میں صبر کا رویہ اختیار کرنا، اعمال میں لگے رہنا، کام کی فکر میں لگے رہنا، عمل کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے مومن کا شیوا، مومن کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ اترانا ہے اور اپنی بڑائیاں بیان کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری صفات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اور وہ راہ